کی برکت اتنے مشکل مرحلے میں بھی کام آتی ہے۔ حجاج بن یوسف کسی کا اگر متلاشی ہو، کسی کو لانے کے لیے کہے تو اس وقت بات کھلی تھی کہ وہ قتل کر دے گا، اتنا ظالم تھا، اور یہ سب باتیں جانتے بھی تھے حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مگر اس کے باوجود آپ نے نہیں کہا، آپ نے چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی اختیار کرنے کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنی بلند اور اتنی باریک ہوتی ہے۔ اگر بندہ سچ بولے، سچائی کا عادی ہو جائے اور جھوٹ اس کی زبان پر نہ آئے تو پھر وہ سچائی کی برکت محسوس بھی کرتا ہے۔ تو حاضرین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچائی اختیار کریں، زبان پر جھوٹ نہ لائے، تھوڑی سی اس میں رمق برابر شباہت بھی نہ ہو جھوٹ کا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی سچی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور برکت اس کے ساتھ آتی ہے۔ ایسے ہی بزرگوں کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صوفیاء کرام میں آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی جماعت صوفیاء کے سردار ہیں۔ آپ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ شیطان بڑی بدحواسی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، خوف اس کے چہرے پر ہے۔ دیکھے، خاموشی کے ساتھ آ گئے، اور یہاں آ کے دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غصے میں ہیں۔ تو آپ کا غصہ دیکھ کر ان بزرگ نے پوچھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں، غصہ تھوک دیجئے، ضبط کیجئے، کیونکہ غصہ جہاں ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے، وہاں پر شیطان ہی غصہ لاتا ہے، اس لیے غصہ ضبط کر لینا چاہیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے ابھی راستے میں شیطان کو بھاگتے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ضرور ہے کہ بڑی بدحواسی کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے غصے ہی سے تو بھاگ رہا تھا۔ وہ اور لوگ ہیں کہ ان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن میرا غصہ ایسا ہے کہ شیطان بھی میرے غصے سے بھاگتا ہے، کیونکہ میں اللہ کے لیے غصہ کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے خوش ہوتا ہوں۔ اور یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ جس نے کسی سے محبت رکھی اللہ کے لیے اور اس نے کسی سے دشمنی رکھی اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، رشتہ داروں کی مدد کریں یہ سمجھ کر نہ کریں کہ کل ہمارے کام آئیں، اور نہ ہی یہ سمجھ کر کریں کہ رشتہ دار خوش ہو جائیں، لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے، اور نہ دیں تو اس وجہ سے کہ ان بڑی بدماشی کیا تھا ہمارے ساتھ اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ نفس پرستی، دنیا کے مقاصد کسی کو دینے نہ دینے میں نہ آئیں، دیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ دیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ ایسی صفات جس کے اندر ہوتی ہیں شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے، اس کے غصے سے بھاگتا ہے۔ اور حاضرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد کے پاس تشریف لائے، مسجد کے دروازے پر جب آئے تو دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک بڑی عمر والا شخص کھڑا ہوا ہے، معمر آدمی کھڑا ہوا ہے دروازے کے سامنے۔ آپ نے دیکھا اور پہچان لیا اور فرمایا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا کام تو بازاروں میں رہنا ہے اور مسجد کے دروازے پر؟ وہ شیطان تھا، اور اس کے بعد کہا کہ تو وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو شیطان کو بڑی آر آئی، تکلیف ہوئی، کہنے لگا کہ اے جنید، یہ سارے لوگ کیوں مجھے برا بھلا کہتے ہیں؟
ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ملعون ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں لعنتی ہوں، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ ارے آپ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز بھی ہے؟ دیکھیے کتنی بات کیسی کہہ رہا ہے، اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے شیطان کی، جو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسی باتیں کرتا ہے۔ تجارت کرنے والا دنیا دار آدمی ہے تو دنیا کی باتیں کرتا ہے اور اسی میں منہمک رکھتا ہے۔ سمجھدار لوگ ہوں گے تو پھر سمجھداری سے بہکاتا ہے، دیندار لوگ ہوں تو دین کے طریقے سے بہکاتا ہے، اولیاء کرام ہو تو وہاں پہ بھی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین کے متعلق آتا ہے انبیاء کرام کو شیطان تو ہرگز بہکا نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اولیاء کرام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کوشش ضرور کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ قاعدہ ہے ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کا، اللہ کے نبی معصوم ہیں، گناہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے ولی محفوظ ہیں، کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ کر سکتے ہیں یعنی ممکن ہے لیکن نہیں کرتے، تو یہ محفوظ ہیں اللہ کے محبوب بندے، مگر یہاں پہ بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت اللہ کو سجدہ، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے نا، اس لیے نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بات تو مجھے بڑی اچھی معلوم ہوئی اور میں پریشان بھی ہو گیا کچھ دیر کے لیے کہ بات تو بڑی پتے کی اور قانون کی کر رہا ہے، واقعتاً اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز تو نہیں ہے، پھر کیوں اس کو اتنا برا کہا جاتا ہے؟ یہ بات حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل میں ابھی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام فرمایا، رب نے مدد فرمائی اور یہ فرمایا کہ جنید اس سے کہہ دو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کیا اللہ کا حکم نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ تو رب نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور رب نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو، تو اللہ کا ایک حکم تو مانتا ہے اور دوسرے حکم کا انکار کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ملعون نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کہنا تھا، شیطان وہاں سے رفو چکر ہو گیا، خود دوڑ کر بھاگنے لگا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ شیطان وہاں پر بھی بڑی کوششیں کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ بہرحال معزز حاضرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ جو حالات وغیرہ آپ کے بتائے گئے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی شیطان سے پناہ نہ مانگتا۔ پناہ مانگنے کا مطلب بچنا، بچنے کی دعا کرنا، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان سے مجھے بچا لے۔ تو شیطان تو اتنا حقیر ہے، یہ بزرگ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں، آپ نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ بولنے کا حق ان بزرگوں کو، خدا کے محبوب بندوں کو ہے جہاں شیطان کے ارادے بھی، ارادہ کرتا بھی ہے کچھ کرنے کا تو وہ ارادوں کے بھی پر جل جاتے ہیں، وہ مرتبہ ان خدا کے محبوب بندوں کا ہوتا ہے۔ آپ کہنے لگے میرا شیطان کیا بگاڑے گا، پورا بگاڑ چکا ہے، اب کیا بگاڑے گا؟ بولتے ہیں آج کل لوگ ہمارا شیطان کیا بگاڑے گا، ارے جو چیز سدھری ہوئی رہتی ہے اس کو بگاڑتے ہیں، پورا بگاڑ چکا ہے، اب کیا بگاڑے گا شیطان ہم کو؟ بات ایسی ہے، لیکن یہ دعوے بڑے بڑے کرنے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دراصل تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو بندہ آ جاتا ہے، رب کا ذکر کرے، رب کی محبت میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے، حرام کاریوں سے بچے، دل میں بھی ارادہ نہ آئے، تصور بھی نہ ہو کسی برائی کا، ایسا پاک باز بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ قوت دیتا ہے کہ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیتا
تو میں شیطان سے کبھی پناہ نہ مانگتا، صرف رب کا حکم ہے اس لیے پناہ مانگ رہا ہوں، ورنہ مجھے ڈر نہیں ہے شیطان کا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن حاضرین، عام انسانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عام انسانوں کو شیطان کے متعلق کیا سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، صحابی رسول ہے حضرت غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر رویا کرتے تھے، جب بھی شیطان کی کوئی بات آتی تو زاروں قطار روتے۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شیطان کا کب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بات آ جاتی ہے تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں، ڈر سے روتا ہوں، شیطان کے بہکانے کے ڈر سے روتا ہوں۔ میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ شیطان زندہ ہے اور ہمیشہ میرے ایمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایمان نہ چھین لے اور بے ایمانی کی میری موت نہ ہو جائے۔ جن صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری عطا فرمائی کہ میرے سب صحابہ جنتی ہیں، کیسے جنتی ہیں؟ ایک ایک صحابی 70,000 لوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں لے جائیں گے۔ ایسے جنتی صحابہ بھی خوف رکھتے ہیں۔ اب آپ کا ہمارا کیا حال ہوگا؟ مومن مسلمان خوف والا ہوتا ہے، اگر ڈر نہیں ہے شیطان کا، ڈر نہیں ہے قبر کا، ڈر نہیں ہے دوزخ کا، ڈر نہیں ہے عذاب کا، مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے پھر شفاعت ہے نا، تو جناب پہلے یہ بولو شفاعت کہتے کس کو ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، یعنی گناہگاروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہوگا، عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب میں ڈالنے کے بعد شفاعت فرمائیں گے، یہ ایک درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجے کے کچھ لوگ ہیں، ان کی عبادتوں میں کچھ خلاف معمول خلاف اولا کچھ کام ہو جاتے ہیں ان کی عبادت میں۔ مطلب اللہ والوں کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ لمحہ کبھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، اللہ کی یاد میں نہیں رہتے، کسی اور چیز میں ہوتی ہے، وہ بھی دین کی ہوتی ہے، تو اس کو وہ خطا سمجھتے ہیں اللہ والے، تو سرکار اس کی شفاعت فرماتے ہیں، یعنی ان سے وہ جو خطا ہوئی، ہماری خطا نہیں، ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہنے کی جو کیفیت ہے، اس سے کچھ دیر ہٹ جاتے ہیں تو اس کو اللہ والے خطا سمجھتے ہیں، حضور اس کی بھی بخشش کرواتے ہیں، وہ ان کے لیے شفاعت ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کے لیے شفاعت کے بڑے الگ الگ طریقے ہیں، شفاعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے بندے ہیں جن کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور حاضرین، شفاعت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، معلوم کب ہوگا؟ کب معلوم ہوگا؟ دیکھیے، جو ہمیشہ صحت میں بیمار ہی نہیں ہوتا، اس کو صحت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا۔ جو ہمیشہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانے کی لذت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بھوکا ہو، تڑپے کھانے کے لیے، پانی کے لیے تڑپے، بیمار ہو جائے صحت کے لیے تڑپے، اس کے بعد صحت ملے گی تو صحت کی کیسی نعمت ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ ایسے ہی دوزخ کا عذاب نہ ملے اور عام بندوں کو یوں ہی نکال دیا جائے تو پھر شفاعت کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت کی قدر بتانا چاہتا ہے، اسی لیے انسانوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو نہ ہوں گے، ان کو پہلے عذاب میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد جب حبیب پاک شفاعت فرمائیں گے
تو شفاعت کا مزہ کیا ہے، شفاعت کی برکت کیا ہے، اس کو احساس ہوگا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے محبوب بندے بھی خوف کیا کرتے تھے، اور خوف ایمان کا حصہ ہے۔ چھوٹی زبان سے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے، لوگ کرتے ہیں آج کل، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام ہمارا کیا بگاڑیں گے، وہ خبر میں فرشتے ہمارا کیا بگاڑیں گے، ہم تو نام لیں گے حضور کا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے جناب، پہلے اس قابل بننا بھی چاہیے، پہلے نام حبیب پاک کا لینے کے قابل تو بنے، بعد میں دعویٰ کریں نام لیں گے۔ آپ کو نام یاد آئے گا تو لیں گے نا، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار کا نام مبارک لیں گے دوزخ کی آگ بھی بجھ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نام مبارک یاد آئے گا تب نا۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ دیکھیے حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کچھ حافظان قرآن کو بھی ڈال دیا جائے گا، حفاظ جو ہوتے ہیں قرآن پاک کے، ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سارا قرآن یاد ہوگا، مگر قرآن پاک میں جہاں سرکار کا نام مبارک ہے وہ نام بھلا دیا جائے گا۔ تو پورا قرآن یاد ہے مگر دوزخ جلا رہی ہے۔ اب آپ غور کریں، قرآن میں اللہ کا بھی تو نام ہے مگر دوزخ جلا رہی ہے، اس لیے کہ رب کی صفت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مولا ہمارے رب نے صرف رحیم بنایا، صرف رؤوف بنایا، جبار قہار نہیں بنایا۔ بس آقا حبیب پاک بس رحیم ہے، تو چنانچہ سرکار کا نام مبارک بھلا دیا جائے گا۔ زمانہ گزرنے کے بعد جب ان پر رحم آئے گا تو پروردگار جبریل علیہ السلام کو بھیجے اور بھیج کر فرمائے گا جاؤ جتنے حفاظ ہیں ان کو میرے حبیب کا نام یاد دلاؤ۔ صرف سرکار کا نام جیسے یاد آئے گا ان کے اطراف کی ساری آگ دوزخ کی بجھ جائے گی۔ نام یاد آنے پر اب لینے میں کیا کمال ہوگا، صرف نام کی روشنی دل میں پیدا ہو جائے تو یہ برکت، زبان سے نام لیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً سرکار کے نام مبارک کی برکت ہے، دوزخ کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، لیکن نام یاد آئے گا تب نام لینے کی پہلے اہلیت پیدا کرنی چاہیے، پہلے اس قابل تو بنے کہ حبیب پاک کا نام لے سکیں۔ وہ پاک نام، وہ برکت والا نام ہر کسی کے زبان پہ نہیں آتا، دنیا میں تو سب لے لیتے ہیں مگر کامیابی نجات اسی کو ملتی ہے جو وہاں حبیب پاک کا نام یاد رکھتا ہے اور اس کا دل سرکار کے نام مبارک کی برکت سے جگمگاتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، یہ اولیاء کرام کی زندگی کے کچھ حالات ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے تابعی بزرگ ہیں، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی کے حالات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عام سے انسان تھے، اولیاء کرام کے درجے میں ابھی نہیں آئے تھے۔ ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز، حضرت حبیب اعجمی۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ تو ڈاکو تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے توبہ کی۔ دیکھیے توبہ انسان کو کتنے بڑے درجے پہ پہنچاتی ہے۔ ایک ڈاکو ہیں لیکن جب توبہ کر لیتے ہیں اولیاء کے سردار بن جاتے ہیں۔ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ سود خور تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، مگر دل کی دنیا پلٹ گئی، اتنا بڑا درجہ ملا۔ روایت میں آتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، استاد ہیں، مرشد ہیں، مگر آپ نے ایک مرتبہ ان کے پیچھے، اپنے شاگرد کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے جیسے کہا ابھی کچھ دیر پہلے، زبان میں آپ کے لکونت تھی، قرآن شریف اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وجہ سے نہیں پڑھی۔ تو خواب میں بتایا گیا حضرت حسن بصری کو
کہ آج حبیب اعظمی کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ حسن بصری عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، میں نے ایسی کیا بڑی غلطی کی کہ مجھ سے رضامندی کا اعلان نہیں ہے، جبکہ وہ مرشد ہیں، استاذ ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے، لیکن حضرت کی حبیب اعظمی کی شان بتانا چاہتا ہے۔ تو عرض کرنے پر رب نے فرمایا کہ اے حسن، آپ نے میرے حبیب کی زبان دیکھی اور میں ان کا دل دیکھتا ہوں۔ ان کے دل میں جو میری محبت ہے آپ اس کو دیکھتے تو آپ ان کی اقتدا کر لیتے، پیروی کرتے۔ وہ زبان سے قرآن صحیح نہیں پڑھتے، اس وجہ سے آپ نے پیروی نہیں کی۔ ان کے دل میں میری محبت کیسی سمندر کے موجوں کی طرح امڑ رہی ہے، آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ تو وہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ پہلے سود خور تھے، لیکن جب توبہ کر لیتے ہیں تو درجہ اتنا بڑا ملتا ہے، لیکن سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی عام انسانوں کی طرح تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جب قحط سالی چھا گئی تو سارا علاقہ جتنا آپ کا اطراف و اکناف کے علاقے، گاؤں، قصبے وغیرہ تھے، سب پریشان حال ہیں۔ نوبت یہاں تک آئی کہ انسان موقع تاک کر اکیلے میں کسی انسان کو کاٹ کے اس کا گوشت کھانے لگا، اتنی بھوک آ گئی، قحط سالی ایسی چھا گئی، انسان مجبور ہو گیا، انسان کو کھانے لگا۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ دیا۔ جناب انسان تو دور کی بات ہے، ہم کو مردار کھانے کی بھی کبھی موقع نہیں ملا، ورنہ مجبوری کی صورت میں لوگ پچھلے زمانے میں جب قحط چھا جاتا تو مردار بھی کھا لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم کو نعمتیں کھلاتا ہے تو ہم نام رکھ کے اٹھتے۔ نمک صحیح نہیں تھا، سالن صحیح نہیں تھا، چاول صحیح نہیں پکے ہوئے تھے، ناشکری کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ نے جو دیا رب کا احسان ہے، مان کر کھانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندے جب تک شکر کرتے رہیں گے نعمتیں ملتی رہیں گی۔ لیکن ایسا بھی دور گزرا ہے انسان کو کھانے لگا تھا، ایسا قحط چھایا ہوا تھا۔ تو اس دور میں دیکھا گیا کہ ایک غلام، کسی آدمی کا غلام ہے، ایک زمیندار کا غلام ہے، خوشی ہنستے کھیلتے گزر رہا ہے۔ لوگوں نے ڈانٹا، رے نادان، سب پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، موت کے منہ میں ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ تو غلام نے کیا کہا؟ بس اتنا کہا کہ میں کیوں پریشان ہوں، میں جس کا غلام ہوں وہ میرے آقا ایک گاؤں کا، پورے گاؤں کا زمیندار ہے، یعنی 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین نہیں رکھتا ہے، جتنا بڑا ایک قصبہ ہوتا ہے اتنی اس کی زمین ہے اور اتنا اس کے پاس غلہ ہے، اناج ہے، میں کیوں فکر کروں، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ایک گاؤں کے زمیندار کا غلام اتنا خوش ہے، تو پوری دنیا کا مالک ہے، تیرے خزانے کمی ہے؟ مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تیری مالکی، تیری قدرت کے صدقے مولا ہم پر رحم نازل فرما، بارش نازل فرما، یہ قحط سالی دور فرما۔ آپ نے جیسے دعا کی اسی وقت بارش ہو گئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو وہ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک غلام بھی کافی ہو جاتا ہے۔ نکلنے والا جملہ کوئی بڑا نہیں تھا، لیکن اس سے نصیحت جب حاصل کی جاتی ہے تو دل کی دنیا بھی پلٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر کسی کی بات کو بھی بیکار نہیں سمجھنی چاہیے اور ہر بات کو بھی معمولی نہیں سمجھنی چاہیے۔ آدمی کی عادت یہ ہو کہ وہ ہر بات میں غور کرے، ہر کام میں غور کرے، نہیں معلوم اس میں کیا اللہ کا راز چھپا ہوا ہے۔ پروردگار اپنی نعمتیں، اپنے راز چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی چھپاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہو، غور کرنے کی عادت ہو، تو اس سے ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اولیاء کرام بزرگان دین کے حالات زندگی میں سے چند باتیں اور واقعات آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد اور وجہ یہی ہے کہ ان کے ذکر کے تصدق میں، برکت میں، اور اس سے نصیحت حاصل کر کے ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے اور انقلاب پیدا فرمائے اور اس کے ذکر کی لذت حاصل کرنے والا دل ہمارا بھی بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم